Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is Anis Mandi from the Franco Politis Field Mahal. Dear students, as you know, the blessed month and the Mah Muqaddas, the month of Allah subhanahu wa ta'ala has been started, namely Ramadan. So first of all, dear students, keep in mind today is first Ramadan, today is first fast, today is first Roza. Keep in your minds, when you listen this lecture, before starting the lecture, I would like to say some blessing words about the blessed month of Ramadan. First of all, keep in your mind, students, Allah subhanahu wa ta'ala says in Quran Pak 700 times, about 700 times, Aqimus Salat, namaz qaim karo, Aqimus Salat, namaz qaim karo. And dear students, keep in your minds, first of all, the very first question will be asked about the Salah. If his Salah is correct, he will succeed. And if his salah is incorrect, he will be disgraced and will suffer loss. So this is the first question about the salah will ask on the day of judgment. Every person will have to ask, every person. There is no point in to asking this question on the day of judgment. This is the first question, very first question will asked to every person, every adult woman and adult man. So this is the very important thing. Ramadan has been started, and perform your prayers regularly. Perform your prayers 5 times regularly in your home, in your masjid, in the masjid. So this is the very important thing, dear students. Keep in your minds. May Allah give you health and may Allah give you shifa to you and dear student, to you and to your family, your mother, sisters and your father. Let's start our fourth lecture. First of all, keep in your mind, remember the last lecture, previous last lecture. جو ہمارا پچھلا ایک لیکچر تھا اس کے بارے میں تھا کہ شوڈ کے بارے میں ought to and must. یہ ایک چیز ہے کہ اگر پریویس لیکچرز کو ہم ساتھ تھوڑا سا ٹچ کر کے اگلے لیکچرز پہ چلیں تو یہ کیا ہوتی ہے، بڑی اسینشل چیز ہوتی ہے کہ تھوڑا سا پیچھے سے بھی ٹچ ہو جاتا ہے اور جو نیکسٹ لیکچر ہوتا ہے بندہ اس پہ بھی فوکس کر لیتا ہے. ہمارا جو پچھلا تھا وہ تھا ought to کے بارے میں، شوڈ اینڈ must کے بارے میں، کہ وہ اوبلیگیشن کے طور پر ought to استعمال کیا جاتا ہے، اور کوئی مناسب کام ہو تو اس کے لیے ہم ایک استعمال کرتے ہیں، شوڈ کا استعمال کرتے ہیں. جہاں پہ بہت زیادہ امپورٹنٹ کام ہوتا ہے کہ جس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، کہ وہاں پر ہم استعمال کرتے ہیں اور مسٹ کا استعمال کرتے ہیں. آج کا جو ہمارا جو ایک فورتھ لیکچر ہے اباؤٹ دی فرسٹ ایئر گرامر، وہ یہ ہے کہ ہم استعمال کرنا سیکھیں ٹو بی کا، اباؤٹ ٹو کا اور گوئنگ ٹو کا. ان کا استعمال ایکچوئل ہے کیا، اباؤٹ ٹو کیا ہے، گوئنگ ٹو کیا ہے. ملتے جلتے تھوڑے سے ہوتے ہیں لیکن ان میں فرق کرنا لازمی ہوتا ہے. اباؤٹ ٹو کہاں پر لگانا ہے اینڈ گوئنگ ٹو کہاں پر لگانا ہے. پھر از ٹو، ایم ٹو، آر ٹو، واز ٹو، ور ٹو، ٹو بی. دیکھنے میں تھوڑے سے عجیب لگتے ہیں کہ یہ کیا، جب فکرے میں ہوتا ہے کہ اس طرح بھی فکرہ ہوتا ہے، لیکن اس فکرے کا ایک کیا ہوتا ہے، ایک کانسیپٹ ہوتا ہے. اس کا ایک کانسیپٹ اس طرح ہوتا ہے کہ فکرے میں بات کرنے کے انداز مختلف ہوتے ہیں. جس طرح اردو میں سمجھیے گا، سو دس از اے ویری امپورٹنٹ پریزنٹیشن ان اردو. بندہ ایک نارملی بات کرتا ہے، بات کرتے کرتے کہتا ہے یار مجھے جانا ہے، مجھے آنا ہے، مجھے کھانا کھانا ہے، ان کو آنا تھا، علی کو کھانا کھانا تھا، علی کو کرکٹ کھیلنا تھی. ایک بات ہے علی کو علی کرکٹ کھیلتا ہے، ایک یہ بات ہے علی کو کرکٹ کھیلنی تھی. بات کرتے کرتے ایک نارمل سچویشن میں بندہ نارملی بات کر رہا ہوتا ہے کہ یار میں نے یہ کام کرنا تھا، انہوں نے آنا تھا، انہوں نے یہ کام کرنا تھا. اس تناظر میں ہم نے کیا استعمال کرنا ہے، ایک بندہ یہ بات کرتا ہے یہ کام ہونے والا ہے، یہ کام ہونے والا ہے. اس میں ہم نے کیا اسٹرکچر یوز کرنا ہے،
اور ایک بندہ کام کرتا ہے کہ ہم یہ نیا کام شروع کرنے لگے ہیں اس طرح آتا ہے، فیوچر میں آتا ہے، تو وہاں کے لیے کیا استعمال کیا جاتا ہے. جس طرح میرے ہر سینٹینس میں ایک علیحدہ کنسیپٹ پایا جا رہا ہے، ایک ڈفرینشیٹ کر رہا ہوں اس چیز کو میں کہ یہ چیز علیحدہ ہے، یہ سیپریٹ، یہ اردو سینٹینس سیپریٹ، یہ اردو سینٹینس سیپریٹ. اسی طرح ڈیفینیٹلی جس طرح ہماری اردو کنورزیشن میں ہمارا فکرے کا انداز ایک ایکسنٹ مختلف ہوتا ہے، اسی طرح ہمارے انگلش میں بھی بات کرنے کا ایک انداز مختلف ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک بات کو ہم ایک ہی انگلش سینٹینس کو لے کے اس کو مختلف باتوں میں کرتے پھرے. جس طرح اردو مختلف ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو دا اردو، اسی طرح سیم کیا ہوتا ہے انگلش میں ہوتا ہے، انگلش میں اس کی کیا ہوتی ہے، ایک مختلف ہوتی ہے. فار ایگزامپل ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں از ٹو کی. اس ٹو کی اگر بات کریں، ایک نارملی میں ایک بات کرتا ہوں کہ ایک اس ٹو کو لے لیں، ایم ٹو کو لے لیں، آر ٹو کو لے لیں. ایک بندہ بات کرتے کرتے اس طرح کرتا ہے، ہی از ٹو گو ٹو، اسے کالج جانا ہے. ایک بات یہ ہوتی ہے، دیکھیں ایک مین ڈفرنٹ چیز یہ ہے کہ he goes to college. اب اس میں دونوں میں فکرے میں فرق سمجھیے گا. اردو میں دونوں کا مفہوم ہے. he goes to college present indefinite sentence, an action we started and going on. he goes to college, وہ کالج جاتا ہے. اس کو ہم کریں گے پریزنٹ سچویشن میں، اردو میں ہو جائے گا وہ کالج جاتا ہے. he is to go to college, اسے کالج جانا ہے، اسے کالج جانا ہے، اسے اسکول جانا ہے. he is to go to بازار، he is go to the market، اسے مارکیٹ جانا ہے. نارملی جب ارادتاً بات پائی جائے، مفہوم پایا جائے، کوئی نارملی ارادہ ہم نے کسی بات کا کیا ہے، تو وہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے، اس اسٹرکچر کو استعمال کرنا ہے. اس مین اسٹرکچر کا استعمال ہے is to go to college، اسے کیا ہے، کالج جانا ہے. جانا ہے یہ نارملی کیا ہے، ایک ارادتاً ایک مفہوم ایک پایا جاتا ہے. تو اس تناظر میں یہ بات کریں گے، اس لحاظ سے فکر کو ہم کنورٹ کریں گے، اس ٹو کے اندر بات کریں گے. اگر ہم بات کریں ایم ٹو کی، I am to buy new books. مجھے کتابیں خریدنی ہے، مجھے کتابیں کیا کرنی ہے، خریدنی ہے. اب اس طرح میں بات کروں، I am to buy new books. اب دیکھیں جی یہ بات ہے، مجھے کیا ہے، نئی کتابیں خریدنی ہے. نئی کتابیں خریدنی ہے میں ارادتاً ایک مفہوم پایا جا رہا ہے کہ مجھے ایک کتاب خریدنی ہے. اگر اس طرح لے لیں ہم، I am to buy a book, new books، ایک ارادتاً مفہوم پایا جا رہا ہے ایم ٹو کے اندر. یہ چیز ہے جی، دیکھیں اس میں بھی ایک مفہوم پایا جا رہا ہے، اس میں بھی کیا پایا جا رہا ہے کہ ارادتاً مفہوم پایا جا رہا ہے کہ نارملی بات کر رہا ہے. ضروری نہیں ہے کہ یہ بہت بڑا اس نے کوئی ارادہ کیا ہوا ہے کہ وہ کام کرنا ہی کرنا ہے. اوکے، ایک نارملی جب بندہ ایک تھوڑے سے ڈیفائن کرتا ہے، آئی ایم ٹو بائی اے نیو بک، آئی ایم ٹو بائی اے بک، مجھے کیا ہے ایک نارمل کتاب خریدنی ہے. تو اس لحاظ سے کیا کیا جاتا ہے، ایم ٹو کا استعمال کیا جاتا ہے. اگر آر ٹو کو لیں، آر ٹو بھی سیم اسی طرح ہوگا، فرسٹ فارم کے ساتھ ہوتا ہے. فرسٹ فارم ہے، ادھر بھی فرسٹ فارم، ادھر بھی فرسٹ فارم. فرسٹ فارم کا اس کا استعمال ہوتا ہے. آر ٹو کو لیتے ہیں، they are to eat بریانی. اس جگہ پر کوئی بھی نام لگا لیں، برگر لگا لیں، چکن لگا لیں، کوئی بھی لگا لیں.
दे आर टू ईट बिरयानी, दे आर टू ईट बर्गर, दे आर टू ईट चिकन। उन्हें क्या खाना है? चिकन खाना है। एक नॉर्मली वही प्रेजेंट सिचुएशन में बात करें, प्रेजेंट डेफिनेट में, ठीक है जी। दे ईट बिरयानी, वो बिरयानी खाते हैं। दे ईट बर्गर, वो बर्गर खाते हैं। दे ईट चिकन, वो चिकन खाते हैं। लेकिन हमारा मेन पॉइंट, दिस इज नॉट आवर कप ऑफ टी नाउ, दिस टाइम हमारा कप ऑफ टी ये है कि दे आर टू ईट बिरयानी। एक नॉर्मली इरादतन मफहूम पाया जा रहा है कि ये मैंने क्या करना है, ये काम करना है, मैंने बिरयानी खानी है, मैंने बर्गर खाना है, मैंने क्या है, चिकन, मैंने उन्होंने चिकन खाना है। इस सिचुएशन में नॉर्मली एक इरादतन मफहूम पाया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि एक नॉर्मली सेंस में बात कर रहा है, तो ये क्या है, तो वहाँ पर लगाया जाएगा अपना R2, M2 एंड is to। अगर इसी तरह was to को ले लें, was to भी सेम है जी। He was to come, उसे आना था। He was to come, उसे आना था। अगर हम दे आर की मिसाल लेते हैं, आवर की दे, दे वर प्ले क्रिकेट, फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये भी फर्स्ट फॉर्म। दे वर प्ले क्रिकेट, उन्हें क्रिकेट खेलना थी। He was to come, उसे आना था। नॉर्मली बात जब बंदा इस तरह बात करता है, वो आता था नहीं है, वो उसने क्रिकेट खेलना थी की बात नहीं मैं कर रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट कि नॉर्मली जब एक इरादतन मफहूम पाया जा रहा है, वहाँ पर हमने ये इस्तेमाल करना जा रहा है। He used to go to college, I am to buy a new book, they are to eat biryani, they are to play cricket, he was to cricket। इसमें यह है कि आना था, खाना था, आना था, जाना था, क्रिकेट खेलना थी। नॉर्मल जब मफहूम पाया जाए तो हम इस तनादुर में इसकी बात करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं अबाउट टू। अबाउट टू फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अबाउट टू आप इसमें ये समझें, अबाउट टू ये होता है कि जब आगे कोई रिसेंटली काम होने वाला है, अभी कोई काम होने वाला है, वहां पर हमने यूज करना है अबाउट टू का। और थोड़ा सा रिसेंट से जरा हट के आगे चला जाए, प्लान पे चला जाए वो काम, वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं गोइंग टू। गोइंग टू आ जाता है, एक प्लान के अंदर चीज आ जाती है, ठीक है जी। और जो एक अबाउट टू होता है, इसका इस्तेमाल होता है कि अभी रिसेंटली कोई काम होने वाला है, अभी ये देखिए काम होने वाला। फॉर एग्जाम्पल लेक्चर हो रहा है और 40 मिनट पर क्या हो रहा है, लेक्चर एंड हो रहा है। अब 35 मिनट हो गए, ठीक है जी। अब एक टीचर कहता है या स्टूडेंट कहता है कि जो नेक्स्ट पीरियड की बेल है वो बजने वाली है, बेल बजने वाली है, घंटी बजने वाली है। अभी 5 मिनट के बाद, 6 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद जब भी घंटी बजेगी तो इसके लिए हम यूज करेंगे अबाउट टू, यानी कि अभी जो करीब में ही काम होने वाला है वहां के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, अबाउट टू करते हैं। जैसे द बेल इज अबाउट टू रिंग, रिसेंट में काम होने वाला है, 5 मिनट के बाद, 6 मिनट के बाद, इस तरह बंदा बात करता है, तो ये होता है कि वहां पर के लिए अपेल इसके लिए अबाउट टू का स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाता है। आपको ये मिसाल बड़ी समझ आएगी। आपका एक दोस्त है, वो आपको बार बार कॉल कर रहा है, यार अली वेयर आर यू नाउ, वेयर आर यू, वेयर आर यू। आपकी पार्टी है, आपने कहीं जाना है, घूमने फिरने के लिए जाना है, वो आपको मुसलसल कहा करता है अली वेयर आर यू, अली वेयर आर यू। आप कॉल को पिक करते हैं, रिसीव करते हैं। आप जैसे ये देखें, ये वॉच लगा रहे हैं, ऐसे करके वॉच लगा रहे हैं, ठीक है जी। आपको कोई भी जो चीज़ है वो आप पुट कर रहे हैं, आप उसको कर रहे हैं। अभी आप चाबी उठाते हो, चाबी उठाने के बाद आप कॉल आते हो और अली किधर हो, आप कहते हो यार मैं बस निकलने वाला हूँ, मैं घर से निकलने वाला हूँ। और सही है, ये झूठ भी नहीं है, ठीक है जी। तो दिस इज द ट्रूथ कि मैं घर से निकलने लगा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप गाड़ी सेट कर रहे हो, आप मोबाइल उठा रहे हो, ऐसा नहीं है कि अभी आपने जनाब कपड़े पहनने, अभी आपने शावर लेना है और उसके बाद आपने फिर आधे घंटे के बाद है, ये तो फिर डेफिनेटली झूठ हो जाएगा, मैं निकलने लगा हूँ। आप एक चीज है अभी करने लगे हो, फ्यूचर में अभी काम करने लगे हो। मिसाल के तौर पर आपने गाड़ी की चाबी उठाई और फोन आपने लगाया हुआ कान को, वो चाबी उठाते हुए आप गेट की तरफ आ रहे हैं, आप कार को अनलॉक कर रहे हैं या अपनी बाइक को चाबी लगा रहे हैं। फिर आप पूछते हैं आपका दोस्त किधर हो, आप कहते हो मैं निकलने लगा हूँ घर से बाहर। उस वक्त के लिए रिसेंट काम जब आपने करना है, तो अभी काम जो आप करने लगे हैं, आगे नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट आप करने वाले हैं, तो ये कर। बंदा कहता है
about to leave. میں بس نکلنے لگا ہوں. یہ فرق سمجھیے گا کہ میں بس کام کرنے لگا ہوں, میں بس پانی پینے ہی لگا ہوں. آپ نے دسترخوان پہ آپ کا کھانا لگا ہوا, ڈائننگ ٹیبل پہ آپ کا کھانا لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی. آپ موبائل پر لگے ہوئے, واٹس ایپ, یو آر یوزنگ واٹس ایپ, یو آر یوزنگ سوشل میڈیا, یو آر پلینگ PUBG ان یور موبائل. آپ سارے بیٹھے ہیں, بہن بھائی بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو آپ کی مدر یا آپ کا فادر کہتا ہے بیٹا کھانا کھا لو, کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے. بچہ کہتا ہے ابو جی واپس کھانا کھانے لگا ہوں. اچھا, آپ کو کسی امی نے آپ کو پیسے دیے, بیٹا جاؤ جا کے افطاری لے کے آؤ, آپ یا جاؤ یہ کھانا لے کے آؤ. تو آپ کہتے ہیں امی بس میں نکلنے ہی لگا ہوں. آپ موبائل پہ لگے ہو, ٹھیک ہے جی, آپ یوز کر رہے ہو. تو آپ کہتے ہو امی بس میں نکلنے ہی لگا ہوں, ابھی میں بس نکلنے ہی لگا ہوں, امی بس وہ آنے ہی والا ہے. امی بس اس طرح جب بندہ بات کرتا ہے, اس طرح بندے کی بات ہوتی ہے, اس سچویشن میں ہم یوز کرتے ہیں اباؤٹ ٹو کا استعمال کرتے ہیں. اینڈ لاسٹ ہمارا جو ہے گوئنگ ٹو. گوئنگ ٹو ہوتا ہے, اس میں ایک چیز آ جاتی ہے پلان. اس میں ایک آ جاتی ہے پلان آ جاتی ہے. بندہ بات کر رہا ہے یار میں نیا کاروبار کرنے لگا ہوں, شروع کرنے لگا ہوں, میں نیا کاروبار شروع کرنے لگا ہوں. اس چیز کے اندر جب پلان آتا ہے تو فیوچر سے ہٹ کے, فیوچر یہ ریسنٹ فیوچر ہے, یہ ابھی 5 7 8 منٹ کے بعد, جو ابھی ظاہری بات ہے ڈیفینیٹلی فیوچر ہے جو 7 8 منٹ کے بعد کام کرنا ہے. اس کے بعد جو ذرا دور فیوچر چلا جاتا ہے اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں گوئنگ ٹو استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل تھوڑا سا آگے ہم نے کام شروع کرنا ہے, ہمارا پلان ہے, ہمارا اندر آئی ہیو اے پلان ان مائی مائنڈ کہ میں ایک نیا کاروبار شروع کرنے لگا ہوں, میں ایک نیا کاروبار شروع کرنے لگا ہوں. اچھا, نیا کاروبار شروع کرنے لگا ہوں, اب میں اس کو کس طرح کنورٹ کروں گا کہ وہ ایک نیا کاروبار شروع کرنے لگا ہے, میں اس کو اس طرح بات کو کنورٹ کروں گا. جی دیکھیے, ہی از going to start a new اگر آپ دیکھیں going to, اچھا he is about to start a new business. اگر تو بندہ بات کرے کہ یار یہ 5 منٹ کے بعد ابھی نیا کاروبار شروع کر لے گا, میں یہ کام کرنے لگا ہوں, یہ میں نیا بزنس شروع کرنے لگا ہوں, تو اب تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن وہ اپنا پلان شو کر رہا ہے, اگلے منتھ میں شروع کر سکتا ہے, 2 ماہ کے بعد شروع کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, آفٹر 3 اور 4 ویک وہ استعمال اس کو کاروبار کو شروع کر سکتا ہے. اس کا ارادہ 1 سال تک کا ہے. جب بندہ اس سچویشن میں ایک نارمل بات کرتا ہے کہ یہ میں کام کرنے لگا ہوں, تو وہاں پر یہ استعمال کیا جاتا ہے, گوئنگ ٹو کا استعمال کیا جاتا ہے. ابھی جو تھوڑی دیر کے بعد کام شروع کرنے لگے, وہاں پہ کوئی کام ہونے لگا ہے, کوئی اس کو ایکشن سے پہلے لگایا جاتا ہے, اور یہ ہوتا ہے کوئی کام ہے ابھی تھوڑی دیر بعد ہونے والا, تو وہاں پر اباؤٹ ٹو کا استعمال کیا جاتا ہے. اب ایکشن کیا ہے, اب یہاں پہ ایکشن ہے کہ وہ اسٹارٹ کر رہا ہے, کس کو کر رہا ہے, اپنے کاروبار کو اسٹارٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے جی. اس سے پہلے ہم ذکر کریں گے گوئنگ ٹو کو ذکر کریں گے, اور نارمل سچویشن میں جب تھوڑا سا آگے تھوڑا سا کام ہونے والا ہے, وہاں پر ہم اباؤٹ ٹو کو ذکر کریں گے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, اسکرین شاٹ لے لیجیے اس کا, اور اس کو دیکھیے. آپ کے فرسٹ ایئر کی گرامر میں بھی یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے جی. اگر کوئی کویشچن اس میں سمجھ نہیں آتی, اسٹرکچر کو سمجھ میں نہیں آتا, تو ڈونٹ وری, ڈونٹ بی پینک, پریشان ہونے کی بات نہیں ہوتی. تو یہ کویشچن کیے جا سکتے ہیں, مزید بندے کو اس کو ایلیبوریٹ کیا جا سکتا ہے, اس کو مزید ایکسپلین کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک لیکچر ہے, ایک ویڈیو لیکچر ہے, اور اس میں جو بندے کو سمجھ آتی ہے وہ یہ ظاہری بات ہے کہ بندہ فرنٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے, وہ کویشچن کرتا ہے, جہاں پر بھی ہوتا ہے آن دا اسپاٹ وہ کویشچن کرتا ہے. تو if you have any question without any hesitation, you can ask me hesitation in the YouTube comments or the personal. Inshallah, dear students, I hope you get understand well, and inshallah see you on our next topic inshallah very soon. کہ اگر کوئی چیز اس میں سمجھ نہیں ہے تو ایک ہیزیٹیشن کی بات نہیں ہوتی کہ بندہ کویشچن کر سکتا ہے, اور جو کویشچن کرتا ہے یہ بات یاد رکھیے گا, the question is a half education, keep in your mind. سوال کرنا ایک آدھا علم ہوتا ہے. اگر اس میں کسی قسم کی سمجھ میں نہیں آئی تو وہ جو بھی اسٹوڈنٹ ہے وہ پرسنل میں یا یوٹیوب کمنٹس میں جب بھی یہ لیکچر کو سنیں اس پہ کویشچن کر سکتے ہیں, آپ کے سوال کا جواب آپ کو دیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل. we'll see you inshallah next topic. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.